بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بہترین اور بابرکت شروعات اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ آج ہمارے پاس جو خاص دستاویز ہے نا، وہ ہے 17واں سبق اعضاء الجسم۔ یعنی جسم کے حصے۔ جی، تو چلیں اس سفر کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے دنیا ہمیں پہچانتی ہے، یعنی ہمارا چہرہ۔ انسانی شناخت کا مرکز۔ اچھا، اس تصویری لغت میں سب سے پہلے ماتھے کا ذکر ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں جبین۔ جبین؟ جی، جیم پر زبر، با کے نیچے زیر اور یائے ساکن، جبین۔ ماتھا وہ جگہ ہے جہاں ہماری سوچ، ہماری فکر اور بسا اوقات ہماری پریشانیوں کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں ماتھے پر۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے بعد چہرے کے اطراف میں کنپٹی کا حصہ ہے جسے صدغ کہا جاتا ہے۔ صدغ؟ ہاں، اور پھر رخسار ہیں جنہیں خد کہتے ہیں۔ یہاں خا پر زبر ہے اور دال پر تجدید ہے، یعنی اسے تھوڑا زور دے کر دباؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا خد۔ اچھا رکیں، یہاں لغت میں ایک چیز نے مجھے بہت الجھایا ہے۔ مطلب جب ہم تھوڑی کے حصے پر آتے ہیں نا، تو اس ایک حصے کے لیے لغت میں دو الگ الگ تلفظ دیے گئے ہیں، ذقن اور ذقن۔ زبردست مشاہدہ ہے آپ کا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض گرامر کی کوئی پیچیدگی ہے، یا اس زبر اور زیر کے بدلنے سے لفظ کے احساس میں بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی بے مقصد پیچیدگی بالکل نہیں ہے۔ پتہ ہے، ذرا ان دونوں الفاظ کو بول کر محسوس کریں۔ جب ہم کہتے ہیں ذقن، یعنی زال اور قاف دونوں پر زبر، تو زبان منہ میں بہت روانی سے حرکت کرتی ہے۔ ہاں، ذقن، ایک کھلاپن محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، ایک کھلاپن اور نرمی کا احساس۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ذقن، یعنی زال کے نیچے زیر اور کاف ساکن، تو آواز میں ایک اچانک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ذقن، ارے ہاں، یہ تو ایک دم رک سا گیا ہے نا؟ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے، لیکن زبر اور زیر آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ اس کی ادائیگی میں کیسی روانی یا کیسا وزن لانا چاہتے ہیں۔ یہ دراصل عربی کا وہ صوتی حسن ہے جو معنی کو ایک خاص مزاج دیتا ہے۔ واہ، یعنی زبان کا ہر حرف اپنا ایک الگ وزن رکھتا ہے۔ اب اگر ہم چہرے کے سب سے اہم اور طاقتور حصے کی طرف بڑھیں، ہماری آنکھیں۔ آنکھیں، میں نے لغت میں دیکھا کہ آنکھ کو آئن کہتے ہیں، بھویں حاجب ہیں، پپوٹا جفن ہے، اور پلکوں کو حدب کہتے ہیں۔ یہ نام تو کافی سیدھے سادے ہیں، لیکن کیا؟ لیکن جب بات آنکھ کے اس درمیانی کالے حصے یعنی پتلی کی آتی ہے، جسے ہم انگلش میں پیوپل کہتے ہیں، تو لغت اسے سواد العین کہتی ہے۔ جی، سواد العین۔ سواد کا مطلب ہوتا ہے سیاہی یا گہرا پن۔ ہاں، اور مجھے اسی پر بات کرنی تھی۔ مطلب سواد العین کا لفظی مطلب بنتا ہے آنکھ کی سیاہی، لیکن اگر سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ وہ سوراخ ہے جہاں سے روشنی ہماری آنکھ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اگر میں اس کی تشبیہ دوں نا، تو یہ بالکل ایک جدید کیمرے کے لینس کی طرح ہے۔ کیمرے کا اندرونی حصہ جان بوجھ کر تاریک رکھا جاتا ہے تاکہ باہر سے آنے والی روشنی اس اندھیرے میں جذب ہو کر تصویر بنا سکے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست انالوجی ہے نا؟ ہماری آنکھ کی پتلی بھی روشنی کو اندر کھینچنے کے لیے ایک تاریک کنواں ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ایک اتنی قدیم زبان نے اس عضو کی طبی فعالیت کو چھوڑ کر اس کی بصری خاصیت یعنی اس کے گہرے سیاہ رنگ کو ہی اس کا نام بنا دیا۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان کی بنیاد کتنے گہرے مشاہدے پر رکھی گئی ہے۔ سواد کا لفظ صرف کالے رنگ کو ظاہر نہیں کرتا، پتہ ہے؟ تو اور کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ گہرائی کو، کسی چیز کے مرکز کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں سواد العین، تو ہم صرف ایک رنگ کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم دراصل اس گہرے دروازے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو بیرونی دنیا کو ہمارے اندرونی دماغ تک پہنچاتا ہے۔ یار، یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی وضاحت ہے۔ مطلب آنکھوں سے اس دنیا کو اندر اتارنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کو واپس جواب کیسے دیتے ہیں؟ رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ بالکل، اور یہی چیز ہمیں لاجیکلی چہرے کے نچلے حصے یعنی منہ اور کانوں کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل درست رخ ہے یہ۔ ابلاغ اور بقا کا یہ جو پورا نظام ہے نا، یہ ہمارے فم یعنی منہ سے شروع ہوتا ہے۔ فم، صحیح۔ اور اس منہ کے اندر وہ آلہ ہے جو ہمارے خیالات کو آواز دیتا ہے، یعنی لسان، زبان۔ جی،
اور ہماری بات چیت کے نظام کو مکمل کرنے کے لیے سننے کے حص بھی تو ہے نا، جس کا مرکز کان ہے، اسے اذن کہا جاتا ہے۔ الف پر پیش، زال پر پیش اور نون ساکن، اذن۔ اچھا، میں یہاں مسوڑے کے لفظ پر بھی تھوڑا رکنا چاہوں گا، جو لغت میں لسہ دیا گیا ہے۔ یہ پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے۔ جی، لسہ کی ادائیگی واقعی تھوڑی توجہ مانگتی ہے۔ لام کے نیچے زیر اور سا پر تشدید۔ اس لفظ کی خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ اسے ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے بالکل اسی کنارے سے لگانا پڑتا ہے جہاں مسوڑے شروع ہوتے ہیں۔ ارے اچھا! ہاں، سامعین اگر ذہن میں اس کی مشق کریں تو ثا کی اس تشدید کو ادا کرتے ہوئے آپ کو لٹرلی اپنے مسوڑوں کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ لسہ، یہ زبان اور جسم کا ایک باقاعدہ فزیکل کنیکشن ہے۔ لیکن دانت کے لیے لغت میں 2 الفاظ دیے گئے ہیں، واحد کے طور پر سن اور جمع کے طور پر اسنان۔ دانت اکیلے کام نہیں کرتے، وہ ایک ٹیم ہے۔ اسی لیے روزمرہ عربی میں انفرادی سن کی بجائے اجتماعی اسنان کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب چہرے اور سر کے اس پورے کنٹرول روم کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کنٹرول روم آخر کس ڈھانچے پر کھڑا ہے، وہ ستون کیا ہیں جو اسے سہارا دیتے ہیں؟ تو اس سر کو باقی جسم سے جوڑنے والا پہلا حصہ ہماری گردن ہے، جسے عربی میں اونک کہتے ہیں، عین اور نون دونوں پر پیش، اونک۔ اونک۔ اس کے بعد ہمارا سینہ ہے، جسے صدر کہا جاتا ہے۔ سینے سے نیچے ہمارا پیٹ کا حصہ ہے، یعنی بطن۔ اور کمر؟ ہاں، اس سب کو یعنی اس پورے اگلے دھڑ کو پیچھے سے سہارا دینے والی جو مرکزی دیوار ہے نا، وہ ہماری کمر ہے، جسے ظہر کہتے ہیں۔ زو پر زبر اور ہا ساکن، ظہر۔ ظہر، صحیح۔ اب اس مرکزی دھڑ کے ساتھ جڑے ہوئے وہ اعضاء ہیں جو ہمیں اس کائنات میں اپنا عمل دخل بڑھانے کا موقع دیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ۔ ہاں، پتہ ہے، میں جب بازو کی ساخت کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ پورا بالائی نظام بالکل ایک جدید میکینیکل کرین کی طرح لگتا ہے۔ آپ نے کرین کی جس مضبوط بنیاد کی بات کی نا، وہ کندھا ہے، جسے عربی میں کتف کہتے ہیں۔ کاف پر زبر، تا کے نیچے زیر۔ اس کے نیچے بغل کو ابط اور بازو کے اوپری حصے کو عضد کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ لیکن سب سے حیران کن لفظ آپ کے اس مرکزی جوڑ کا ہے۔ کہنی کو عربی میں مرفق کہتے ہیں، میم کے نیچے زیر اور فا پر زبر۔ اس لفظ کا مادہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ اس کا مادہ ہے را فے کا، اور را فے کا مطلب ہوتا ہے سہولت دینا، کام آنا یا فائدہ پہنچانا۔ او مائی گاڈ! ذرا سوچیں، اور کرین کا وہ پنجہ جو چیزوں کو پکڑتا ہے، اسے ہم ہاتھ کہتے ہیں، اور عربی میں ید، یا پر زبر، دال پر 2 پیش۔ پھر وہ کلائی جو اسے گھماتی ہے اسے میسم، اور کلائی کی ہڈی کو رزق کہا جاتا ہے۔ اور ہتھیلی؟ ہاں، جس ہتھیلی پر ہم چیزیں رکھتے ہیں اسے کف یا راحت کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں انگلیوں کے حصے میں بھی لغت بہت تفصیلی ہے۔ میں نے دیکھا کہ انگلی کے لیے تو ایک لفظ ہے، لیکن انگلیوں کے پوروں یعنی فنگر ٹپس کے لیے ایک بالکل الگ لفظ رکھا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ عربی جانتی ہے کہ کرین کا پنجہ یعنی ہاتھ اور چیز ہے، لیکن وہ باریک سینسرز جو چیزوں کو محسوس کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ انگلی کو اسبا کہتے ہیں، الف کے نیچے زیر، با پر زبر۔ انگوٹھے کا نام ابہام ہے، لیکن انگلیوں کے پوروں کو انامل کہا جاتا ہے۔ انامل؟ جی، انامل جسم کا وہ حساس ترین حصہ ہیں جن سے ہم سوئی میں دھاگا ڈالتے ہیں یا کسی چیز کی نرمی محسوس کرتے ہیں۔ عربی نے اس باریک کام کے لیے ایک الگ باریک لفظ منتخب کیا ہے۔ کمال ہے۔ اور ہاں، ان پوروں کے اوپر جو ناخن ہے نا، انہیں ظفر کہتے ہیں۔ لیکن اس ساری شاندار مشینری کو زمین پر کھڑا رکھنے کے لیے کچھ ستوتوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری ٹانگیں، بالکل، اور یہ بنیاد کولہے سے شروع ہوتی ہے جسے ورق کہتے ہیں۔ واو پر زبر، را کے نیچے زیر۔ اس کے بعد ہماری مضبوط ترین ہڈی ہماری ران آتی ہے جسے فخذ کہتے ہیں۔ فخذ؟ جی، فا پر زبر ہے، خو ساکن ہے اور آخر میں زال ہے، فخذ۔ سامعین جب اسے ادا کریں تو انہیں حلق میں خو کی وہ مخصوص رگڑتی ہوئی آواز محسوس کرنی چاہیے جو فوراً نرم زال پر ختم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد گھٹنا آتا ہے، رکبہ، را پر پیش، کاف ساکن، اور پھر پنڈلی جسے ساک کہا جاتا ہے۔
اچھا، جب میں پاؤں کے حصے پر آیا تو لغت میں ایک ہی عضو کے لیے دو الگ الگ الفاظ ایک ساتھ دیے گئے ہیں، قدم اور رجل۔ اچھا، اس کے علاوہ پاؤں کے نچلے حصے میں ٹخنے کو کہب اور ایڑی کو عقب کہتے ہیں۔ یہ زبان کا کینوس ہے جو اتنی باریکی سے رنگ بھرتا ہے۔ ماننا پڑے گا، ہم نے اس جسمانی عمارت کا بیرونی ڈھانچہ مطلب چہرے سے لے کر قدموں تک بہت تفصیل سے دیکھ لیا، لیکن اس بیرونی خول کے اندر ایک پوشیدہ انجن بھی تو دن رات کام کر رہا ہے نا، جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ بالکل، سب سے پہلے پھیپڑے جنہیں رئتے کہتے ہیں، را کے نیچے زیر اور پھر حمزہ کا جھٹکا، رئتے۔ رئتے جگر ہے جس کا نام کیبد ہے، قاف پر زبر، با کے نیچے زیر۔ آنتوں کو امعاء اور پسلی کو ضلع کہا جاتا ہے۔ لیکن ان سب اندرونی اعضاء کا سردار اور اس پورے جسمانی انجن کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے ہمارا دل، جسے عربی میں قلب کہتے ہیں۔ قلب، اچھا یہ لفظ تو ہم اردو میں بھی بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لفظ کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس کی کہانی اس کے روٹ ورڈ میں چھپی ہے، قاف پر زبر اور لام ساکن، قلب۔ پتہ ہے عربی لغت میں قلب کا مادہ قاف لام با ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، بدلنا یا الٹ پلٹ ہونا۔ الٹ پلٹ ہونا؟ ہاں، اب ذرا دل کی حقیقت پر غور کریں۔ جسمانی طور پر یہ ہر سیکنڈ دھڑکتا ہے، پھیلتا اور سکڑتا ہے، خون کو پلٹتا ہے۔ بالکل۔ اور جذباتی طور پر ہمارا دل کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا، یہ مسلسل جذبات، خیالات اور کیفیات کے زیر اثر بدلتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ عربی زبان نے اس عضو کا نام اس کے محض خون پمپ کرنے کی وجہ سے نہیں رکھا، بلکہ اس کے بدلتے رہنے کی فطرت پر رکھا ہے۔ اس سے بڑی شاعرانہ اور سائنٹیفک سچائی بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سچ میں دماغ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا خلاصہ اگر میں کروں نا، تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ عربی میں الفاظ محض گرامر کی مشق نہیں ہے۔ جب ہم نے مرفق یعنی کوہنی کی افادیت کو سمجھا، یا سواد العین کے تاریک دروازے کو کیمرے کے لینس کی طرح دیکھا اور قلب کے الٹ پلٹ ہونے کو محسوس کیا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ زبان دراصل حقیقت کو دیکھنے کا ایک لینس ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جی، تو میری گزارش ہے کہ اگلی بار جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے اور خود کو دیکھیں نا، تو اپنے آپ کو صرف عام لیبل سے نہ دیکھیں، بلکہ ان گہرے عربی ناموں کو عین، جبین، مرفق، قلب، ان کو اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کریں۔ بالکل۔ اس قلب کی دھڑکن کو محسوس کریں جس کا کام ہی بدلنا ہے۔ دیکھیں کہ کیا یہ آپ کو اپنے جسم کے بارے میں ایک نیا احساس دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔